سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تو کہہ رہا تھا اس شخص سے کہ جس پر اللہ پاک نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر تو نے بھی انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنے پاس روکے رکھ اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہ، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ بات، ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ پاک ظاہر کرنے والے تھے، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے اس سے اپنی غرض مکمل کر لی، زوجناکہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب ان سے اپنی غرض کو پورا کر چکے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام تو ہو کے رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا نکاح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر اللہ کی تقدیر کے مطابق آپس میں ہوا، لیکن پھر ان کا نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہوئی، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ایک تو اس مسئلے کو بیان فرمایا گیا، اس حقیقت اور واقعے کو بیان فرمایا گیا، اور دوسرا اس سے ایک بڑی رسم بد کو توڑا گیا۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ پاک نے آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، تو آپ کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد دنیا سے رسم و رواج کا ختم کرنا،
خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی جتنی پابندیاں رسمیں رواج جن میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ انہی بری رسموں میں سے ایک بری رسم یہ تھی کہ جس کو بیٹا بنا لیتے تھے اس کو پھر حقیقی بیٹوں جیسا سمجھتے تھے، جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے اس کی طرح اس کو سمجھا جاتا، اسی کی طرح وراثت میں شریک سمجھا جاتا، اسی کی طرح نسب میں اس کو نام دیا جاتا، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی اس کے لیے اسی طرح حرام سمجھا جاتا جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی اس کے والد کے لیے حرام ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خود ساختہ اور فرسودہ رسموں کو توڑا۔ اسی صورت کے آغاز میں یہ بات فرمائی گئی کہ جس بیٹے کو لے کے پالا گیا ہو اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو، اس کو کسی پالنے والے کا نام نہ دو تاکہ اس کا نسب خراب نہ ہو۔ جیسے لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا تو فرمایا گیا کہ نہیں، اس کو زید ابن حارثہ ہی کہو۔ پھر وراثت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، وصیت ہو سکتی ہے، وراثتی اس کا کوئی اثر انداز وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری بات یہ کہ اگر اس کا کہیں نکاح ہو تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس منہ بولے باپ کے لیے وہ حرام نہیں ہو جاتی، وہ محرم نہیں ہو جاتی، اس سے نکاح پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو حقیقی بیٹا ہو اس کی بیوی یعنی کہ خود آدمی کی بہو، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چاہے بعد میں بیٹا طلاق دے دے، بیٹے کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، اس کے باپ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہو جو ہے وہ محرم ہو جاتی ہے، وہ غیر محرم نہیں رہتی، اس کا پردہ نہیں ہے سسر سے۔ تاہم موجودہ حالات میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، آپس کا بے حجاب اختلاط بہت مضر اور خطرناک ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی سسر نے بہو کو شہوت کی نگاہ سے، شہوت کے جذبات کے ساتھ ٹچ کر لیا، ہاتھ لگا لیا، تو وہ بیٹے پہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس لیے بے حجاب اختلاط سے بہرحال بچنا چاہیے۔ لیکن جو سگا بیٹا نہیں ہے، جو لے پالک ہے، متبنہ ہے، جس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کی بیوی اس کے والد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ فرض ہے۔ اگر بیٹا طلاق دے دے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، تو عدت گزارنے کے بعد وہ اس کے منہ بولے باپ کے نکاح میں آ سکتی۔ اس مسئلے کو بیان فرمانے کے لیے، اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، اس رسم بد کو توڑنے کے لیے یہ سارے حالات بنائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چاہا اور اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ رسم بد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ٹوٹے۔ حالانکہ اللہ پاک چاہتے تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ صرف آپ بتا دیتے، زبانی طور پہ آپ ارشاد فرما دیتے، تب بھی مسئلہ واضح ہو جاتا۔ لیکن یہ اتنی بری طرح اس رسم میں لوگ جکڑے ہوئے تھے کہ اللہ پاک کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ صرف زبانی نہ توڑی جائے بلکہ عملاً توڑی جائے۔ یعنی ایک بیٹا آپ کا زید ہے، متبنہ بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اس کا نکاح زینب سے ہو، پھر نکاح ٹوٹے، طلاق ہو، عدت گزار کے پھر وہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے،
تاکہ عملاً دنیا کو پتہ چلے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ تمام تر صورتحال بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، حضرت زید نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے خاندان کی تھی، وہ آپ کے حکم کی وجہ سے اس رشتے پہ راضی ہو گئے۔ رشتہ ہوا لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ ظاہر حضرت زینب کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ میں تو قریش کے خاندان کی ہوں، ایک اچھے خاندان کی ہوں، اور یہ ایک غلام ہے، تو ذہنی طور پہ ان کی اطاعت ان کے دل میں نہ آئی، محبت اور عقیدت ان کے دل میں نہ آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اچھی اور نیک دل خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، ہماری ماں ہے، امہات المومنین میں سے ہے، اور بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی، انصاف پسند خاتون تھی۔ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، منافقوں نے ان پہ الزام لگایا اور پروپیگنڈا کیا مدینہ منورہ کے اندر، نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کوئی غلطی کر دی ہے، تو اس پروپیگنڈے میں جہاں منافق اور کافر شامل تھے، وہاں بعض مخلص مومن بھی متاثر ہو گئے تھے، سچے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے۔ جیسے آج علماء کے خلاف یا دینداروں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، تو بعض اچھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں سن کر، واقعی شاید ایسا ہوگا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ، اس اچھے لوگ، مخلص لوگ، صحابہ اس سے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، جن میں انہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ بنت جہش، وہ بھی ان میں شامل تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو تہمت لگانے کے کوڑے بھی لگائے۔ تہمت لگانے کی جو سزا ہے 80 کوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا بھی ان کو دی۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوکن تھی۔ اب سوکنیں جو ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوں تو سوکنیں تو خوش ہوتی ہیں، اچھا ہوا چلو ان پہ الزام لگا، ہمیں کیا، وہ تو اور زیادہ باتوں کو اچھالتی۔ لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو باوجود اس کے کہ سوکن تھی، فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور فرمایا توبہ توبہ، نعوذ باللہ، عائشہ ایسی عورت نہیں ہے، وہ ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ ایک ان کی انصاف پسندی تھی، ان کی نیکی تھی، معتدل خاتون تھی اور بڑے ہی اچھے اعمال والی خاتون تھی، نیک اور صالحہ بزرگ خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، نسبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ صفات کی حامل تھی۔ تو حضرت زید کے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکا، روزانہ چپکلش ہوتی، روزانہ لڑائی ہوتی، روزانہ مسئلے اور جھگڑے ہوتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یہ معاملات بگڑ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، گھر چل نہیں رہا۔ آپ ان کو تسلی دیتے، حوصلہ دیتے کہ بھئی کوئی نہیں، گزارا کرو۔ بعض اوقات خاتون زبان کی تیز ہوتی ہے، مزاج کی سخت ہوتی ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے، کرو۔ دوسری طرف آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ بھئی یہ نکاح میرے کہنے پہ ہوا ہے، میرے اصرار پہ ہوا ہے، اب طلاق ہوگی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک بہت سخت صدمہ ہوگا کہ قریش کے خاندان کی ایک اچھی عورت اور اس کو ایک غلام سے طلاق ہو گئی، آزاد کردہ غلام سے طلاق ہو گئی، تو گویا ایک طرح سے ان کو بڑا صدمہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس صدمے کا مداوع میں یوں کروں گا کہ میں خود زینب سے نکاح کر لوں گا، عدت گزر جائے تو میں خود اس سے نکاح کر لوں گا تاکہ زینب کو صدمہ نہ ہو یا صدمہ کم ہو جائے بلکہ ختم ہو جائے،
ظاہر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خامن مل جائے اس خاتون کو اور کیا چاہیے۔ تو آپ نے ایک تو یہ سوچا، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر میں نکاح کروں گا تو یہ منافق یہی پروپیگنڈا کریں گے کہ لو جی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، پہلے اس کو بیٹا بنائے رکھا، پھر اس کی بیوی کو طلاق ہوئی، اب اس سے جو ہے خود شادی کر لی۔ تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے کہ جی معاملات بگڑ رہے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہے، تو آپ فرماتے کہ بھائی نہیں، آپ طلاق نہ دو۔ ادھر اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ ہوگا، زینب کو طلاق ہوگی، عدت گزرنے کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی تو یہ کنفرم تھی کہ یہ ہونا ہی ہے۔ اب دل میں یہ بات بھی تھی کہ اگر یہ ہوا اور یہ ہونا ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے، تو میں خود زینب سے شادی کروں گا، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی شادی اس سے ہوگی۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ حضرت زید سے کہتے کہ بھائی نہیں طلاق نہ دو، روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، نباہ کرو، جیسے کیسے بھی گزارا کرو۔ اب دل میں تو یہ تھا کہ یہ ہونا ہی ہے، یہ ہو کے رہے گا، طلاق تو ہو جانی ہے، اور عدت گزرنے کے بعد وہ میرے نکاح میں بھی آنی ہے۔ لیکن لوگوں کی باتوں اور طعن و تشنیع سے کچھ گھبراتے ہوئے آپ اس کو چھپا رہے تھے کہ بھئی نہیں تم طلاق نہ دو۔ اللہ پاک نے اس پہ آپ کو محبوبانہ عتاب فرمایا، میرے محبوب اذ تقول للذی، یہاں وہ وقت یاد کرو جب تو اس شخص سے کہہ رہا تھا انعم اللہ علیہ، جس پہ اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ، اور جس پہ تو نے بھی انعام کیا۔ اس سے مراد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان پہ کیا انعام کیا کہ وہ غلام تھے، اللہ نے ان کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صالحہ خاتون کی ملکیت میں دے دیا، پھر وہاں سے آپ کی ملکیت میں آ گئے، اور پھر وہاں سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور پھر غلامی سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا بنا دی۔ یہ تو اللہ کے انعامات تھے ان پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کیا انعام کیا کہ آپ نے ان کی اچھی اور اعلیٰ تربیت کی، اتنی زبردست ان کی تربیت کی کہ بڑے بڑے صحابہ کے بھی وہ امام بنتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کے بھی وہ لیڈر بنتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی ان کا احترام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، ان کے اندر پیدا ہونے والی صفات کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں انعامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص پہ کیے، آپ اس کو کہہ رہے تھے، آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو مطلب یہ کہ اس کو طلاق نہ دو، اور یا دوسرا مطلب یہ کہ باوجود اس کے تیز مزاجی کے اور باوجود لڑائی جھگڑے کے تم اس کے کسی حق کو پامال نہ کرو، اس کا کوئی حق ضائع نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اس کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ پاک فرماتے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے مَا اللَّهُ مُبْدِي، جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ آپ چھپا رہے تھے کہ پتہ نہ چلے اور ایسا نہ ہو، جبکہ اللہ ساری دنیا کے سامنے یہی مسئلہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ اب یہاں میرے دوستو یہ سمجھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کیا چھپا رہے تھے۔ تو یہ بات آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی کہ بات جو دل میں چھپائی وہ صرف اتنی تھی کہ زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے، یہ تقدیر میں طے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپانا چاہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو یا یہ پتہ نہ چلے
کہیں لوگوں کے طعن و طنز اور تشنیع اور پروپیگنڈا اور یہ میں برداشت نہ کر سکوں، یا ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے طعن و تشنیع کر کے اور زیادہ گناہ گار ہو جائیں، اور زیادہ ان کی جو ہے وہ جہنم کی سزا بڑھ جائے، کیونکہ آپ تو رحمت کائنات تھے، رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے سوچا کہ یہ کام ہوگا تو لوگ مجھے میرے بارے میں باتیں کریں گے اور ان کی سزا جہنم کی اور بڑھ جائے گی، تو آپ اس لیے اس کو چھپانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے میں اسی کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے من گھڑت واقعہ لکھا ہے، من گھڑت، بالکل من گھڑت، خود ساختہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عصمت کے بھی خلاف ہے اور واقعات اور حقیقت کے بھی خلاف، کہ جب حضرت زینب کا نکاح ہوا اور وہ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کے پاس آئی، گویا آپ کی منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو بن کے آئی، تو ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نگاہ پڑی تو آپ کو محسوس ہوا کہ وہ تو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی ان کا جو ہے حسن و جمال ہے، تو آپ ان پہ فریفتہ ہو گئے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور آپ نے یہ خواہش کی کہ یہ اس کی طلاق ہو جائے اور یہ میرے نکاح میں آ جائے۔ کہ نعوذ باللہ سراسر من گھڑت واقعہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عصمت کے بالکل خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال پہ فریفتہ ہونے والے نہیں تھے، کوئی شہوت پرست انسان نہیں تھے، ایک نیک دل اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے عظیم انسان تھے۔ اور پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ اچانک آپ کی نظر پڑی، وہ تو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور پردے کے احکامات سے پہلے آپ ان کو دیکھ چکے تھے اور بارہا وہ آپ کے گھر میں آئی گئی تھی، تو یہ کہنا کہ جی وہ اچانک نظر پڑ گئی، یہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ تو یہ اسلام دشمنوں نے ایسی من گھڑت روایتیں نقل کر کے پروپیگنڈا کیا ہے، اور اسلام والے ایسے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان ہیں، عصمت والے پاک صاف ستھرے انسان ہیں، اور سب سے زیادہ پاکیزہ اللہ نے آپ کو طہارت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی عظمت دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف اتنی بات تھی کہ آپ اس سے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے، لوگ طعن و تشنیع نہ کریں، جبکہ اللہ فرماتے میں اسی مسئلے کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ واللہ احق ان تخشی، اور ایسے معاملات میں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ میرے دوستو، جہاں کوئی معاملہ ایسا ہو کہ دین کا مقصد ہو، اس کو پورا کرنا ضروری ہو، تو پھر لوگوں کے طعن و تشنیع اور طنز سے اور فکر کشنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ دین کے معاملے پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا کرنا کوئی ضروری نہ ہو، مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو، اور اس پہ لوگ طعن و تشنیع کریں یا اس کا ڈر ہو، تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مقصد شرعی تھا، یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کو جو ہے واضح کریں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی۔ اللہ فرماتے فلما قضا زید، زید کا نام قرآن کریم میں آیا، کتنی بڑی نسبت اللہ نے ان کو عطا کر۔ علماء نے لکھا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں تقریباً کم و بیش کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، کسی بھی صحابی، بڑے سے بڑے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، کسی کا نام بھی قرآن میں ذکر نہیں، حضرت زید کا نام قرآن کریم میں ذکر۔ اور اس میں علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ ان کے باپ کے نام سے پکارو، تو پہلے زید ابن محمد تھے، پھر بن گئے دوبارہ زید ابن حارثہ، تو ان کو ایک رنج اور صدمہ ہوا کہ یار اتنا بڑا نام ساتھ جڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، تو ایک صدمے کی کیفیت تھی۔ تو اللہ پاک نے اس کا مداوع یوں کیا کہ ان کا نام قرآن کریم میں ذکر کرتے۔ اب رہتی دنیا تک جب بھی انسان زید پڑھے گا قرآن کریم میں،
تو ایک لفظ زید پڑھنے پہ بھی کم سے کم 30 نیکیوں کا مستحق ہو۔ اللہ نے ان کا نام قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ چمکتا رہے۔ اللہ پاک فرماتے فلما قضا زید، جب زید نے اس زینب سے اپنی غرض پوری کر لی، یعنی ان کا دل بھر گیا، اب ان کا نباہ مشکل ہو گیا، تو پھر انہوں نے طلاق دی، عدت پوری ہوئی، اور اس کے بعد اللہ فرماتے زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ رب العالمین نے کیا۔ بعض رات فرماتے کہ اللہ نے کیا کا مطلب یہ کہ اللہ نے حکم دیا، نکاح ایسے ہی ہوا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے کہ یہاں دنیا میں نکاح ہوا ہی نہیں، اللہ پاک نے خود فرشتوں کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے خود کر دیا، حقیقت میں اللہ نے خود کیا۔ اور سب سے بڑا ولیمہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ولیمہ سب سے بڑا ولیمہ کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کا نکاح خود اللہ پاک نے کیا تھا۔ اللہ پاک نے آخر میں بتایا کہ یہ سارا مسئلہ، یہ قضیہ ہوا کیوں، یہ سارا واقعہ ہوا کیوں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب ان کا ان سے دل بھر جائے اور ان کی غرض پوری ہو جائے۔ یعنی اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ ساری کا سارا واقعہ ہوا۔ اور اللہ فرماتے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جو اللہ کا کام ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو تقدیر میں طے ہو، انسان کتنی تدبیریں کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہو کے ہی رہتا، چاہے لاکھ انسان اس کے روکنے کی کوششیں کرے۔ تو یہ واقعہ بھی بے شک کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی ہوگی، طلاق نہ ہو، معاملات سلجھ جائے، آپس میں نباہ ہو جائے، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ ہو کے رہا۔ حضرت زینب کا نکاح اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، وہ ہو کے رہا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ازواج مطہرات میں یعنی اپنی سوکنوں میں بیٹھتی تو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوتی تو فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو زمین پہ ہوا ہے، تمہارے اولیاء نے کیا ہے، کسی کے باپ نے کیا ہے، کسی کے بھائی نے کیا ہے، میں وہ خوش قسمت عورت ہوں جس کا نکاح خود اللہ نے کیا۔ زوجناکہا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے تیرا نکاح اللہ نے کیا ہے تو میری بھی عفت اور عصمت کی آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل کی، زیادہ نہ بن، میں بھی بڑی عورت ہوں، اللہ نے میری بھی شان قرآن میں نازل کی۔ تو یہ خواتین کی باتیں ہیں، بہرحال یہ سب ہی عظمت والی اور شان والی ہماری مائیں ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو ان ماؤں کے ساتھ دلی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور ماں کا فرما بردار بیٹا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک